آج 5واں دن ہے جب سری لنکن جو مینیجر ہیں اسپورٹس فیکٹری کے پریانتھا کمارا ان کی قتل کو اور ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ اس ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے اور یہ جو پرتشدد رویہ ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ آج وزیر اعظم ہاؤس میں ایک تقریب ہوئی جو کہ کنڈولنس ریفرنس تھا سری لنکن مینیجر کے لیے، اور جس میں وزیر اعظم نے اس میں پہل کی اور یہ کہا کہ اب یہ سلسلہ نہیں چل سکتا۔ وزیر اعظم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں سارا پاکستان یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یہی آج ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ اور وسعت صاحب کے اس سے پہلے اگر 2 منٹ اس کو بات کر لیں جی، تو اچھا ان کے ساتھ ساتھ قبلہ ایاز صاحب جو ہیں اسلامی آئیڈیالوجی کونسل، انہوں نے بھی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ پڑھی تمام مختلف مکتب فکر کے علماء کرام کی، سب نے مذمت کی ہے۔ اور جہاں تک یہ اسپیچ کی بات ہے تو بہت شاندار اسپیچ ہے۔ میں ماننا چاہوں گا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تقریر سے آگے کیا ہو جی، باتیں بڑی خوبصورت ہیں، اور لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ باتیں تو ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہیں، تقریر بھی ہمیشہ پیشن کے ساتھ ہوتی ہے۔ خان صاحب ہمیشہ پیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کنوکشن کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں ہم نے بہت بار سن لی ہیں۔ میں اب ایک بار پھر وہ اس میں نہیں گھسنا چاہ رہا، اچھا ہوتا اگر یہ اور ان کی ساری پارٹی کی عادت 2018 میں یہ بات سمجھ لیتے، اچھا یا اس سے پہلے۔ یہ جو باتیں ابھی کر رہے ہیں یہ ہم جیسے پاگل دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کے سامنے نا کچھ کیبنٹ ممبرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان میں وزیر دفاع مجھے نظر نہیں آیا۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، وہ شاید جوش میں آ جاتے ہیں، نظر آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اچھا، وہ جو آپ علماء کے وفد کی علماء کی بات کر رہے تھے نا کہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے بیان پڑھ کے سنایا، اس کا پس منظر یہ ہے کہ آج سرکردہ جو علماء تھے جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز آبویسلی، اور باقی حنیف جالندری صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب، یہ اس لیول کے لوگ جو ہیں انہوں نے سری لنکا کے سفارت خانے گئے اور ہائی کمشنر سے تعزیت کا اظہار کیا، اور یہ جو اعلان ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ 10 دسمبر کو قومی سطح پہ یوم مذمت منایا جائے گا۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے لگ بھگ $1,00,000 جمع کر کے پریانتھا کمارا کے خاندان کو ایک ٹوکن کے طور پہ دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ کہ ان کی جو تنخواہ ہے وہ تاحیات جاری رہے گی۔ لیکن ہمارا جو آپ نے موضوع کہا کہ انٹالرنس، اس کا کیا جائے؟ دیکھیں، دنیا میں 54-55 ممالک کو مسلمان ملک کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے کہ توہین مذہب کے تعلق سے سب سے زیادہ واقعات ان 54 ممالک میں یا الزامات پاکستان میں لگتے ہیں، اور بالخصوص پچھلے 40 سال کی اگر گلوسری تیار کر کے دیکھ لیں تو کیا ہم واقعی انفرادی اور اجتماعی طور پہ اور مسلمان ممالک یا اور مسلمان اقوام سے زیادہ حساس ہیں، اور پھر اسی حساسیت اور جذباتیت کے مغلوب ہونے کے بعد سیاق و سباق جانے بغیر خود ہی جج اور جلاد بھی بن جاتے ہیں؟ یا پھر اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ جنہوں نے مختلف حلیے بنائے ہوئے ہیں سمجھداری کے ساتھ کچے ذہنوں کی آبیاری کرتے ہیں تاکہ ان ذہنوں کو ایک ہجوم کی شکل دے کے، ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے ریاست کو اور روزمرہ زندگی کو مسلسل دباؤ میں رکھ کے اپنی موجودگی کا احساس دلایا جا سکے، اور پھر ریاست بھی کیا اس رجحان سے طرح سے صرف نظر کرتی ہے، یا اس کے کچھ قوانین جو ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں جو یہ روبوٹس تیار کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، قومی سطح پہ جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، حکومت، سیاستدان، علماء کی طرف سے مذمت بھی ہوتی ہے، اظہار ندامت بھی ہوتا ہے، اسلام کا جو امن کا پیغام ہے اس کو پھر ایمفسس اس پہ کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو اوپر ہو رہا ہے، نیچے کی سطح پہ عین ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟
کہ ایسی نسل تیار کی جا رہی ہے جو اپنے ذہن سے نہ سوچ سکے، جو پروگرام اس میں فیڈ کیا جا رہا ہے اس کی مینجمنٹ کی جا رہی ہے اور ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے ذرا یہ ویڈیوز دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی اپنے جڑا فورمین نو کہا کہ یار غلط ہویا ہے تے انہوں کو معافی منگی، اگوں جڑا نا گلاں کردا نس گیا اندر دفتر چ۔ اسی اپنی مینجمنٹ نال گل کیتی ہے، انہوں نے کہ پھر آپ رل مل کے جڑا نا اسی سارے کٹھے ہوئے ہیں انہوں جلیل خوار کر کے نا واصلے جہنم کر چھڑیا۔ تے آئندہ جڑا بھی انج کرے گا ساڈے انبیاء کرام دے بارے چ حضور آپ کے نام پر جان بھی قربان، کیونکہ من سبا نبیًا فاقتلوہ، ہمارے نبی پاک نے حدیث کے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھے۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ نعرہ سنا ہوا گستاخ نبی کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اور اوے اے نعرہ تسی یاد کرنا ہے، نعرہ میں لوگوں کا من سب نبی ین اسی کو کہنا فاق تو دور ہوں، ہر بچہ اسلام میں یاد کرے، حدیث مبارک ہے سب نبی ین من سب نبی ین۔ حمزہ ادھر کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں۔ من سب کا نبی سب کا نبی تاکہ نبی کی ایک سزا، تاکہ نبی کی ایک سزا۔ ماشاءاللہ یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ ہے اور الحمدللہ یہ بابا جی کا فیضان ہے جو کسی بھی یہود و نصارہ کے جنٹ کے کہنے پہ رک نہیں سکتا۔ یہ تحریک لبیک سے متاثر نوجوانوں، اساتذہ اور مدارس کی جھلکیاں تھیں، مگر صرف تحریک لبیک کے زیر اثر مدارس اور نوجوان ہی کیوں، اسلام آباد کی جامعہ حفصہ میں معصوم بچوں کی تعلیم کیسے ہو رہی ہے اس کی بھی ایک جھلک دیکھیے۔ جی، بچے ہمارا مستقبل ہے۔ یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد کی صورتحال ہے، تو یہ کیا معاملہ صرف چند مدارس یا درس گاہوں تک ہی محدود ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ کی ویڈیو وائرل ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ کس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، یہ کام ظاہر ہے سرکاری ایجنسیوں اور اداروں کا ہے۔ اس معاملے کو ہم اس سے زیادہ نہیں بیان کر سکتے، لیکن ہم نیکسٹ سٹیپ پہ جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کو۔ اسلامی اخلاقیات، روایات اور نظام معیشت کے تعلق سے معروف اسکالر ہیں۔ آپ نے سرکردہ علماء کے سامنے زانو تلمس طے کیا اور عربی زبان پہ بھی دسترس ہے۔ آغا خان یونیورسٹی سمیت پاکستان کی مستند اعلیٰ یونیورسٹیوں میں ان موضوعات کی تدریس سے منسلک رہے ہیں اور ایشیا اور مغرب میں اسلامی تعلیمات و طرز حیات کے بارے میں بھی توسیع لیکچرز دیتے رہتے ہیں۔ آپ کی ایک ویب سائٹ بھی ہے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا ہے۔ آپ نے یہ ویڈیوز جو ہیں یا تو دیکھی ہوں گی یا کم از کم ساؤنڈ کے ذریعے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ان ویڈیوز میں ہو کیا رہا ہے۔ من سبا نبیًا فاقتلوہ، جس نے نبی پہ شب و ستم کیا یا توہین کی اسے قتل کر دو۔ اس حدیث کا سیاق و سباق اور پس منظر کیا ہے اور یہ کس قدر مستند ہے؟ بہت شکریہ جناب۔ حدیث کا سیاق و سباق تو میں تب بیان کروں کہ جب یہ حدیث واقعی حدیث ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں منسوب ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں ان میں قرآن مجید کے علاوہ کسی بات کے بارے میں بھی 100% یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آپ نے بات بیان ہی اسی طرح سے فرمائی۔
یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے، لیکن ان باتوں میں جن کو ہم حدیث کہتے ہیں مختلف کیٹیگریز ہیں. موٹی موٹی 2 کیٹیگریز آپ مان لیجیے. ایک وہ کہ جس کو عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں، نیریٹرز، وہ اپنے کردار، اپنی میموری، حافظے، اپنے علم کے لحاظ سے قابل اعتبار، قابل اعتماد ہے. اور ایک کیٹیگری حدیثوں کی وہ ہے کہ جن کو حدیث کہنا بھی نہیں چاہیے، ان کو ضعیف حدیث کہتے ہیں. حدیثیں جن میں کم سے کم ایک راوی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹا تھا، غلط باتیں کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط باتیں منسوب کرنا اس کے بارے میں مشہور تھا. یہ منصبہ والی حدیث انہی میں سے ہے، یعنی یہ ناقابل اعتبار ہے. اس کے بارے میں ایک وہی شخص اس کی بنیاد پر بات کر سکتا ہے کہ جو دین کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر محتاط ہے. میں فرض کر لیجئے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح بھی مانتا ہوں، تو تب بھی اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس حدیث کو، اس کے الفاظ کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھوں گا، اس لیے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. حدیث جو ہم تک پہنچی ہے وہ تو انسانوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، اور پہلی 2 صدیوں میں یہ حدیثیں سوائے چند مسلمانوں کے، آپ کہیے سینکڑوں نہیں تو ہزاروں، مان لیا کوئی چند لاکھوں کے پاس ہوگی، کروڑ ہا کروڑ مسلمان جو پھیلے ہوئے تھے، ان میں ان کے پاس یہ حدیث نہیں تھی. چنانچہ یہ لازم ہے کہ تمام حدیثیں، تمام واقعات قرآن مجید کی روشنی میں دیکھی جائیں. اور قرآن کا یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ جس نے کسی ایک انسان